شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پانی میں نمک اور چینی ملا کر پینے سے حمل کے دوران گرمی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسے دل کی بیماری ہو تازہ پھل اور سبزیاں کھائے۔ بد ہضمی ہو جائے تو شام کے کھانے میں کچے پیاز کا استعمال ضرور کرو۔ زہریلا کیڑا کاٹ لے تو زخم والی جگہ پر شہد لگا لو۔ شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگاؤ، خشکی ختم ہوگی۔ پیاز کا پانی کانوں کے پیچھے لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلے کا چھلکا رات کو ایڑیوں پر باندھ کر سونے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کالے زیرے کا پاؤڈر بنا کر کھانے سے چھاتیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لڑکی رخصتی کے وقت یا روفو یا لطیفو پڑھ لیا کرے، اسے شوہر ساری زندگی مہربان رہے گا۔ پھٹکڑی پیس کر زیتون کے تیل میں ڈال کر شرم گاہ پر لگاؤ، شرم گاہ گوری ہوگی۔ اگر پسند کی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہو تو سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرے جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ہوگی۔ سرسوں کا تیل انگلی سے کانوں میں لگا کر نہانے سے کانوں میں پانی نہیں جاتا۔ صبح سویرے زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ کر پیدل چلنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کان میں درد ہے تو پان کے پتوں کا پانی کان میں ڈالنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر کمر کے اندر چھپکلی ہے تو پیاز کے چند ٹکڑے رکھ دیں، چھپکلی بھاگ جائے گی۔ اگر گھٹنوں میں درد ہے تو چند دانے لونگ کے چبا لو، درد رک جائے گا۔ اگر جسم کی جلد سخت اور اکڑ گئی ہے تو لہسن کی ڈلی چبانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہے تو دار چینی کی چائے بنا کر پیو۔ پکے ہوئے امرود کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر حیض کا درد ہے تو امرود کے پتے چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر تل کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو شہد چاٹ لو، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر معدے کی کوئی بیماری ہو تو شکر قندی ابال کر کھاؤ۔ اگر احتلام کا مسئلہ ہے تو لیچی کا پھل کھانے سے احتلام سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں اور پیروں میں جلن ہو تو مالٹے کے چھلکے ہاتھوں اور پیروں پر رگڑنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا دودھ نکال کر مسوں پر لگانے سے مسیں ختم ہو جاتے ہیں۔ جگر میں سوجن کا مسئلہ ہو تو خربوزہ کھانے سے سوجن اتر جاتی ہے۔ لوکی کو آگ پر جلا کر بھرتا بنا کر کھانے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ صبح سویرے ہاتھ منہ دھو کر سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچے چاول کھانے سے جگر خون پیدا کرتا ہے۔ مچھلی تلنے کے بعد لہسن کا ایک جوا اس تیل میں فرائی کر لیں، اس سے مچھلی کے تیل سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ جن کا رنگ سانولا ہو ارکے گلاب دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ اگر دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو کھجور کا ٹکڑا کیڑے والی جگہ پر رکھ لو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں، نہار منہ میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیا کریں۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے چہرے کی جلد لٹک گئی ہے تو پپیتے کا رس چہرے پر لگاتے رہو، جلد ٹائٹ رہے گی۔ اگر پیٹ لٹک گیا ہے تو نہاتے وقت ناف کے سوراخ میں تلوں کا تیل لگایا کرو۔ اگر چہرے کی اور جسم کی جلد کو چمکدار کرنا چاہتے ہو تو پھٹکڑی کا ٹکڑا پانی میں ڈال کر نہایا کرو۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جن کا معدہ خراب ہو ساگو دانے کی کھیر بنا کر کھایا کریں۔ سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم کرنی ہے تو دہی میں ادرک اور ارکے گلاب بھی لا کر اپنے چہرے پر لگایا کرو۔ ناریل کے تیل میں مہندی کے پتے ابال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ اگر چہرے پر خشکی آ رہی ہو تو دہی میں چنوں کا آٹا پیس کر لگاؤ۔ لیموں کا رس گرم کر کے چاٹنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں تو شہد اور سرکہ ملا کر کلی کرنے سے دانت ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔ تازہ گرم روٹی کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔
رزق حلال کھانے سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر بار بار قبض ہو جاتی ہو تو پانی زیادہ پیا کرو۔ کدو کا جوس بنا کر پینے سے فالج کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ میں تمہاری دوسری بیوی بنوں گی کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کر لی اور جب میرے 2 بچے پیدا ہو گئے پھر اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اور پہلی ہی رات مجھ سے طلاق کی فرمائش کر کے کہنے لگی میں نے جس مقصد کے تحت شادی کی تھی وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ جاؤ ذرا اپنے گھر جا کر دیکھو کہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا تو میری جان نکل گئی۔ وہ لڑکی آج مجھے تیسری بار نظر آئی تھی اور میں نے اسے پھر سے کھو دیا تھا۔ اس کی شخصیت کسی مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے بھاگ کر اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے جھلک دکھلاتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ میں تو خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں ایسے لڑکوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو کسی لڑکی پر فدا ہو جائیں، بلکہ لڑکیاں ہی میرے آس پاس منڈلاتی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی تو بات ہی اور تھی۔ پہلی بار میں نے اسے بس سٹاپ پر دیکھا تھا جب ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں شروع سے ہی ایڈونچر کرنے کا بہت شوقین تھا، تو اس دن میں نے سوچا کہ آج میں گھر اپنی گاڑی پہ نہیں بلکہ بس سے جاؤں گا۔ میں بس کی جانب تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ بھاگتے بھاگتے اس لڑکی سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید ہوئی تھی کہ وہ بیچاری نیچے گر گئی اور اس کا چشمہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی کچھ مدد کرتا ہوں وہ تیزی سے اٹھی اور بس میں جانے کی بجائے مخالف سائڈ پر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری بار میں نے اسے ایک بک سٹور پر دیکھا تھا۔ وہ کتابیں خرید رہی تھی اور اتفاق سے میں بھی وہاں پر چلا گیا۔ یہ 2 دن بعد کی ہی تو بات تھی، اس لیے میں نے اسے فوراً پہچان لیا مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک نظر اٹھا کر دوبارہ اپنی نظریں کتابوں پر مرکوز کر لی۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی توجہ لینے کا عادی تھا اور وہ لڑکی مجھے اگنور کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جا کر بات کرتا وہ ایک دم تیزی سے سٹور سے نکل گئی۔ اس کا حلیہ، اس کی شخصیت عام لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ وہ مشرق اور مغرب کا امتزاج لگ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور اس نے جینز پر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس جیسی مکمل لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی، اس لیے میرا چونک جانا فطری تھا۔ کافی دنوں تک میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر میں نے اسے اپنے دل و دماغ سے جھٹکنے کی بھرپور کوشش کی اور جب اس کی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو آج پھر مجھے تیسری بار نظر آ گئی۔ اس بار وہ مجھے پھولوں کی دکان پر نظر آئی تھی اور کچھ پھول خرید رہی تھی۔ وہ سڑک کے دوسری جانب تھی۔ جب تک میں سڑک پار کر کے پھولوں کی دکان پر جاتا تب تک وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پھولوں والی دکان کا مالک میری طرف ایک گلدستہ بڑھا کر کہنے لگا، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے چونک کر کہا کہ لیکن میں نے تو یہ نہیں خریدے۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کے لیے ہی ہیں۔ میں نے دیکھا تو گلدستے کے اندر ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ میری تلاش میں آؤ گے تو تمہارا سفر رائگاں جائے گا۔ میرے پوچھنے پر وہ دکان کا مالک کہنے لگا، ابھی یہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی، اس نے یہ پھول خرید کر کہا ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر ایک لڑکا آئے گا تو تم اسے میری طرف سے دے دینا۔ اب تو میرے تجسس کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس لڑکی نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں اس کے پیچھے یوں خوار ہو رہا ہوں۔ اب مجھے کسی بھی طرح سے اس کا پتہ کرنا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ قسمت اسے میرے سامنے ہی لا کر کھڑا کرے گی۔ مجھے اپنے دفتر کے ایک پرنسپل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی اور انٹرویو دینے کے لیے جو لڑکیاں آئی تھی ان میں ایک وہ بھی تھی۔ میں اسے اور وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ میں آپ کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ بس یہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ اس کا نام فریال تھا اور وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ اس کے گھر میں کمانے کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی تھے، لیکن بقول اس کے کہ اس کو نوکری کا شوق تھا، اس لیے اس نے میری کمپنی جوائن کی۔ جبکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دولت کی کوئی کمی نہ تھی، زندگی کی ہر سہولت اور آسائش کی فراوانی تھی۔
جو چیز میں چاہتا وہ میرے پاس ہوتی تھی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو چیز میں نے چاہی ہو وہ مجھے کبھی بھی مل نہ پائی. اگرچہ میرے 2 بہن بھائی اور بھی تھے، لیکن میں چونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا تو ماں باپ کا بے حد لاڈلا اور بگڑا ہوا بچہ تھا، اور میرے ماں باپ بھی میرے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے تھے. انہیں اکثر لوگ کہتے کہ بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن امی ابا یہی کہتے کہ ہمارا بڑا بیٹا ہے جس نے آ کر ہماری زندگی کو مکمل کیا. ہمارے پاس جب پیسے کی کمی نہیں تو ہم اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کیوں نہ کریں. جو لاڈ اور پیار میرے حصے میں آیا وہ کم ہی بچوں کو ملتا ہے. میں نے ساری زندگی وہی کیا جو میرا دل چاہا، اور اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی مرضی سے ہی ڈیڈ کا بزنس جوائن کیا تھا، اور اتفاق یہی تھا کہ یہاں پر میں فریال کو بہت ہی پسند کرنے لگا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اب زندگی میں سیریس ہو کر آگے بڑھوں. اس لیے میں نے ایک دن اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا. لیکن میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے صاف منع کیا اور کہنے لگی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن میں ہرگز بھی اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا. وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتی ہوں. میں تمہاری دوسری بیوی بن جاؤں گی. تم پہلے شادی کر لو کسی اچھی لڑکی سے، پھر جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسری شادی کر لیں گے. اس طرح تمہاری پہلی بیوی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ اولاد کی خاطر اس کو بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا. میرے خیال سے تو اس کا پلان ایک دم پرفیکٹ تھا، اور وہ بالکل بھی ٹھیک کہہ رہی تھی. اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلتا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں کہ جو ہماری نسل کو آگے نہیں بڑھائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے، جبکہ بعد میں دوسری شادی کرنے سے مجھے کون روک سکتا تھا. ماما شروع سے ہی مجھے خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کرتی رہی تھی، اور میں ہی اب تک ٹال مٹول سے کام لیتا رہا. لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں ویسا ہی کرتا جیسا فریال نے کہا تھا. گھر میں میری شادی کا ذکر چلا تو میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ جہاں پر آپ چاہیں وہاں پہ میری شادی کر سکتی ہیں. تو وہ بہت خوش ہوئی اور بہت ہی جلد خالہ کی بیٹی سمرن کو میری بیوی بنا کر، اپنی بہو بنا کر گھر میں لے آئی. میں ویسے شروع سے ہی سمرن سے دور ہی رہا تھا، کیونکہ اس کا مزاج بہت ہی متکبرانہ ہوتا اور وہ ایک نک چڑی لڑکی تھی. لیکن اماں کی خواہش یہی تھی کہ میں اسے شادی کروں، اور مجھے تو اپنی زندگی فریال کے ساتھ ہی گزارنی تھی. تو کیا فرق پڑتا تھا، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی. شادی کی پہلی رات ہی مجھے فریال کا فون آیا. وہ بہت رو رہی تھی. میں گھبرا گیا اور اپنی نئی نویلی بیوی کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگتا ہوا اس سے ملنے چلا گیا. اس بیچاری کو یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے. کہنے لگی کہ آج تم واپس مت جاؤ، میرے پاس ہی رہو، مجھے تسلی دو کہ تم میرے ہی رہو گے اور بعد میں مجھ سے دوسری شادی ضرور کرو گے. اس پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے میری بیوی سے دور رکھنے کے لیے ایسا کر رہی ہے. کبھی کبھی تو مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اور کبھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا. خیر میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، جیسے ہی میرا بچہ ہوگا میں فوراً تم سے دوسری شادی کروں گا. شادی کے 1 سال کے بعد آخر میری سنی گئی، اور میری بیوی امید سے ہوگی. میں بہت ہی خوش تھا اور فریال کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سے تاثرات دیکھنے کو ملے تھے، جنہیں دیکھ کر میں الجھ سا گیا تھا کہ اسے خوشی ہے یا نہیں. وہ یہی تو چاہتی تھی، لیکن مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ خبر سن کر خوش ہوئی ہے. میں نے اسے کہا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی ہم فوراً ہی شادی کریں گے. تو اس نے کچھ نہیں کہا اور مسکرا دی. میرے گھر ایک پھول سی بیٹی پیدا ہوئی تھی. میں نے اسے شادی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، ابھی یہ ٹھیک موقع نہیں. جب تک تمہارے گھر دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوگا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. اس کی عجیب سی منطق مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا تو ہو رہا تھا، پھر اب شادی کرنے میں کیا قباحت تھی. جبکہ میں اس کے ساتھ یہ دوسرے بچے والی شرط مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن میں اس کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے آسرے پر ہی اب تک وہ اپنے لیے جانے کتنے رشتوں کو ٹھکرا چکی تھی. میں ویسے آج تک اس کے گھر پر نہیں گیا، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے. فریال نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ جب موقع آئے گا تو وہ خود مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دے گی. اس سے پہلے ہمارا آمنے سامنے آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں، ورنہ اس کے والدین اس کی کہیں اور شادی کریں گے. ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ میں تھا. وہ کپڑے خرید رہی تھی
اور میں تھوڑی دیر کے لیے فون سننے باہر گیا۔ جب میں واپس آیا تو ایک منظر دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ فریال بھی وہیں تھی اور وہ میری ہی بیوی سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ وہ دونوں کہیں ایک دوسرے کو جانتی تو نہیں۔ میں نے فریال کو آج تک اپنی بیوی کی تصویر نہیں دکھائی تھی، اسے صرف یہی معلوم تھا کہ میری خالہ کی بیٹی سے میری شادی ہوئی ہے۔ تو پھر اس وقت وہاں پر کھڑی کیا بات کر رہی تھی؟ میں دور سے ہی دیکھتا رہا، وہ دونوں چند منٹ تک باتیں کرتی رہی۔ اتنی دور سے ان کی بات تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر چہرے کے تاثرات سے تو لگ رہا تھا کہ آپس میں کسی بہت ہی اہم معاملے پر بات کر رہی ہیں۔ میرا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں انتظار کرنے لگی کہ کب میری بیوی واپس آئے اور ہم یہاں سے فوراً نکلیں، کہیں میری بیوی کے سامنے میرا اور فریال کا سچ ہی نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میری طرف آئی اور کہنے لگی، آپ کہاں پر تھے؟ تب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اس لیے میں سائڈ پر ہی کھڑا ہو گیا کہ تم آرام سے اس سے بات چیت کر لو۔ کون تھی وہ؟ میرے پوچھنے پر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کہنے لگی، کوئی نہیں، آپ چھوڑیں اس کو، چلے ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی، یا تو اسے پہلے سے جانتی تھی یا پھر ابھی ان کی حادثاتی طور پر ملاقات ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے جاننے میں بہت ہی دلچسپی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے۔ میری بیوی نے تو مجھے ٹال دیا اور کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے فریال کو کال کی، اسے بتایا کہ جس عورت سے تم بات کر رہی تھی وہ میری بیوی تھی، تم دونوں کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ بھی سن کر ایک لمحے کو چپ ہوئی اور کہنے لگی، کوئی خاص نہیں، آپ چھوڑیں اس بات کو، ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ ضرور یہ ان دونوں میں کوئی کنیکشن ہے، شاید یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید آگے میرے لیے خطرے کی بات ہوتی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خطرے کی بات تو تب ہوتی کہ جب میں فریال کو دھوکہ دے رہا ہوتا۔ میں نے تو اسی کے کہنے پر پہلی شادی کی تھی۔ شادی کو تیسرا سال تھا کہ جب میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب اگرچہ میرا اس سے رابطہ بہت کم ہو گیا تھا، مگر اب بھی مہینے 2 مہینے کے بعد ہم اکثر ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے وقت نکال ہی لیا کرتے تھے۔ ہاں، اب تو اس کی یہ شرط بھی پوری ہو چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے جب اسے یہ سب کہا تو کہنے لگی، اپنے گھر میں کسی کو بھی دوسری شادی کے بارے میں ہرگز مت بتانا، ورنہ وہ ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نکاح کر کے پھر اناؤنس کریں گے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ ہم نے خفیہ طور پر نکاح کیا۔ اس نکاح میں میرے دوست بھی شامل ہوئے اور فریال کی طرف سے بھی اس کی دوستیں شامل تھی۔ میں حیران تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا۔ تو کہنے لگی، وہ کبھی بھی میری شادی ایک شادی شدہ آدمی سے نہیں کریں گے، اس لیے بعد میں انہیں آرام سے بتا دوں گی۔ نکاح کے بعد میں اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ آخر 3 سال کے بعد ہم ایک ہوئے تھے اور میں بہت ہی خوش تھا۔ آخر کار میری محبت میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ آج کا یہ دن میرے لیے کیا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو میری جانے سے پہلے ہی اس نے اپنا لہنگا اور زیورات وغیرہ اتار کر سادے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا بیگ بھی تیار تھا۔ میں نے پوچھا، تم کہاں پر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، اپنے گھر جا رہی ہوں، اور ہاں، تم مجھے طلاق کے کاغذات ذرا جلدی بھجوا دینا۔ میں تو ایک دم سے ہکا بکا ہو گیا اور چلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ ابھی تو ہمارے نکاح کو 1 دن بھی نہیں ہوا، تم طلاق کی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے جس مقصد کے تحت تم سے شادی کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ جاؤ ذرا اپنے گھر جا کر دیکھو کہ وہاں پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی اور یہ گھر کا کیا سین تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے گھر میں بھی کالز آنے لگی تو میں چونک گیا۔ میرے دل نے کچھ غلط ہونے کی گواہی دی۔ میں اسے وہیں پر چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب بھاگا کہ خدا خیر کرے، میں گھر میں ایسا کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ میرے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم نے چوری چھپے دوسری شادی کر لو گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں سکتے میں آ گیا کہ انہیں کس نے خبر دی۔ ابھی تک تو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور جو دوست اس نکاح میں شامل ہوئے تھے وہ میرے اچھے رازدار تھے، تو وہ کبھی بھی ابا کو بتانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ میری بیوی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ سب بتایا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے؟ تو میری بیوی میرے پاس آ کر اپنے موبائل کی اسکرین آگے کر کے کہنے لگی، دیکھو، تمہاری دوسری بیوی نے ہی تم دونوں کی شادی کی تصویریں مجھے بھیجی ہیں،
اور اس کا یہ پیغام بھی پڑھو جس میں اس نے لکھا ہے کہ تمہارے شوہر اور بچوں کے باپ کو آخر میں نے تم سے چھین لیا، میں تو سناٹے میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا فریال نہیں ہماری شادی کی خبر دی ہے؟ لیکن کیوں؟ اور اس نے ایسا پیغام اس کے نام کیوں لکھا؟ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میری بیوی کہنے لگی وہ اپنی شرط جیت گئی، اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ میں نے بڑی حیرانی سے اسے کہا تھا تم کبھی بھی میرے مقابل نہیں آ سکتی، اور دیکھو آج وہ میری سوتن بن کر میرے سر پر کھڑی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا دوبارہ سے اپارٹمنٹ میں جا پہنچا۔ میں نے فریال سے پوچھوں گا جا کر کہ کیا گیم چل رہی ہے، مگر وہ بھی وہاں پر موجود نہ تھی۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، میرا دماغ گھوم رہا تھا اور بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ یہ پریشانی کی بات تھی کہ آخر فریال کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نہ ملی، اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اس نئی صورتحال نے مجھے شدید اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ فریال نے آخر میرے گھر والوں کو ہماری دوسری شادی کی خبر کیوں دی، اور میری بیوی نے ایسا کیوں کہا کہ اس میں مجھ سے شرط لگائی تھی؟ وہ جیت گئے۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کہنے لگی اب میرا یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہو، مگر وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ مجھ سے شرط لگا لو، اس نے تم سے طلاق لینے کے لیے شادی کی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو اس نے پہلی رات ہی مجھ سے طلاق کی بات کی تھی، جس سے میں باقی پریشانیوں کو بھول گیا تھا۔ ابھی ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ ایک ملازمہ آ کر کہنے لگی صاحب کوئی فریال بی بی آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں بھاگتا ہوا باہر گیا تو وہ بڑے مزے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی اب تک تو تمہاری بیوی نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا، اگر نہیں بتایا تو چلو ہم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ تمہاری زندگی میں باقاعدہ ایک پلاننگ اور مقصد کے تحت شامل ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے پیچھے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ میں شروع سے ہی تمہارے پیچھے تھی۔ میرا تمہارے سامنے بار بار آنا اور پھر غائب ہو جانا دراصل تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر میں تمہارے دفتر میں صرف اس لیے گئی کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا سکوں، اور سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا۔ تم میرے ساتھ اس حد تک سیریس ہو گئے کہ بات شادی تک پہنچ گئی، لیکن اتنی جلدی شادی کرنا میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ جس مقصد کے تحت میں تمہاری زندگی میں شامل ہوئی تھی، پہلے وہ پورا ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے تم سمرن سے شادی کرو۔ یقیناً یہ تمہارے لیے حیرانی والی بات ہوگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی اور دولت کا بہت ہی گھمنڈ تھا، اور یونیورسٹی کے اکثر لڑکے اس کے ارد گرد پائے جاتے تھے، لیکن ان لڑکوں میں میرا بھائی نہیں تھا، اور یہی چیز اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اس کی انا کو تسکین نہیں ملی، تو یہ خود میرے بھائی کے پاس آئی، اس کی توجہ لی، اس سے دوستی کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنا پیار بڑھاتی گئی۔ اور پھر جب میرا بھائی اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تو اس کو کہنے لگی میں نے تو بس شرط لگائی تھی کہ میں تمہیں اپنا پیار جگا کر رہوں گی، تو بس میں نے اپنی شرط پوری کی، میرا کام بس یہی تھا، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے میرے معصوم بھائی کا دل توڑ دیا، اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا، اور اس نے اپنی زندگی برباد کی، اور آخر ایک دن وہ مر گیا۔ میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو تو اب میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تب بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ اس کی شادی اس کی خالہ کے بیٹے سے ہو گئی، تو وہ بس لڑکوں سے ٹائم پاس کے لیے دوستی کرتی تھی۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کی مکمل معلومات کروائی، اور یہ پتہ کروایا کہ اس کی شادی کس سے ہوگی، تو تمہارا پتہ چلا میں اس لڑکی کو ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ ساری زندگی کے لیے ایک کھسک اس کے دل میں رہے۔ اس لیے میں تمہارے قریب آئی، میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ تم پہلے اس سے شادی کرو، پھر میں اس کی سوتن بن کر اس پر آؤں گی، تو پھر اس کا حال دیکھنے والا ہوگا، اور وہ بھی اس صورت جب کہ وہ تمہیں چھوڑ بھی نہ سکے، کیونکہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی۔ اس دن شاپنگ مال میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، اور میں نے کہا کہ میں تم سے شرط لگا رہی ہوں کہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گی، تو بس ایک شرط اس نے اپنی پوری کی تھی اور ایک میں نے کر دی، اس کے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا۔ اسی وقت میری بیوی بھی ڈرائنگ روم میں آئی، وہ ایک تھکے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بہت برا کھیل کھیلا ہے، اس موقع پر تو میری سوتن بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، جب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو
کہ میرے پاس اب 2 بچے ہیں تو میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں تمہیں بھی ہرگز اپنے شوہر کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور مجھے کہنے لگی ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو۔ میں تو یہ پوری کہانی سن کر ہی ساکت رہ گیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فریال میری ذات کا استعمال کرے گی۔ میں نے تو اس سے سچی محبت کی تھی اور وہ اپنا انتقام لینے کے لیے مجھے ہی مہرہ بنائے گی۔ فریال مجھے کہنے لگی کہ میں ویسے تمہاری زندگی میں اپنا بدلہ لینے کے لیے شامل ہوئی تھی، لیکن ان 3 سالوں میں مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا۔ اب تم پر ہے، تم مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتی ہو، اگر اپنانا چاہو تو اپنا سکتی ہو۔ میں تو عجیب کشم و کش میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف میری بیوی بچے تھے اور دوسری طرف فریال تھی۔ آخر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر میں نے فریال کو طلاق دے دی۔ اس وقت میری بیوی مسکرائی تو فریال جاتے ہوئے اس کے پاس رکی اور کہنے لگی، یہ بھی تمہاری بدترین شکست ہے، کیونکہ اب تمہارے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے میرے لیے دھڑکے گا اور میری محبت کی تلاش میں وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تمہارے چہرے میں وہ مجھے تلاش کرے گا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے اسے تم سے چرا لیا ہے، اور یہ سب سے بڑا انتقام ہے۔ اس پل میری بیوی کا چہرہ سفید تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں اب ساری زندگی اسے بھولنے والا نہیں تھا، اور سمرن کے لیے یہی بڑی سزا تھی کہ وہ مجھے پا کر بھی نہیں پا سکی۔ بدلے کی اس کہانی نے نہ صرف میری سمرن کی بلکہ فریال کی زندگی کو بھی داؤ پر لگایا دیا۔ انتقام لینے کی خاطر اس نے بھی اپنے دل کے جذبات کو بری طرح سے روند ڈالا تھا۔